بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ آپ لوگ عام الناس، ایسے لوگ جو قانون سے واقف نہیں ہیں، ان کو آسان فہم انداز میں قانون کے معاملات سے باخبر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ویڈیوز آپ تک پہنچائی جائے۔ لہٰذا آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے ارد گرد کا بہت عام موضوع ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ فلاں لڑکے نے یا فلاں لڑکی نے جا کے کورٹ میرج کر لی ہے۔ تو آج کا موضوع یہ ہے کہ کورٹ میرج کیا ہے، اور کورٹ میرج عدالت کراتی بھی ہے یا ایسے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دراصل عدالت کوئی شادی وغیرہ نہیں کراتی، نہ ہی کورٹ میرج ہوتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی لڑکا بھاگتے ہیں تو وہ وکیل یا کسی وکیل کے منشی سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور وکیل کے پاس جا کر وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی نکاح خواہ وغیرہ عدالتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ جس طرح باہر نکاح پڑھایا جاتا ہے اسی طریقے سے نکاح پڑھایا جاتا ہے، اور گواہان وغیرہ وہاں سے مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک سٹیپ مکمل ہو جاتا ہے، مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس نکاح کو پروٹیکٹ کس طرح کیا جائے، تاکہ ایک تو جو لڑکی کے وارثان ہیں ان کو علم ہو جائے کہ لڑکی نے بھاگ کے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، اور وہ لڑکی کے پیچھے نہ بھاگیں یا اس کے خلاف اس کے شوہر کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کرائیں۔ تو ان یہ بات ماننے کے لیے اب یہ کیا جاتا ہے کہ ایک پٹیشن جسٹس آف پیس صاحب، جو ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج ہوتا ہے، اس فورم پر دائر کی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہراسمنٹ پٹیشن۔ اب یہ ہراسمنٹ پٹیشن اس لیے دائر کی جاتی ہے کہ لڑکی عاقل اور بالغ ہے، اس نے اپنی مرضی سے شادی یا نکاح کیا ہے، اور اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ تو یہ پٹیشن جیسے دائر کی جاتی ہے تو ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج صاحب، جس کے پاس جسٹس آف پیس کے اختیارات ہوتے ہیں، جو کہ 22A ضابطہ فوجداری کے تحت یہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اور اس پر وہ احکامات جاری کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکی سے اس کا بیان ریکارڈ کر کے وہاں پر اپنا آرڈر صادر کرتے ہیں۔ وہ بنیادی چیزیں، چند چیزیں ضروری جو ہوتی ہیں لڑکی سے ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آرڈر کر لیتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ عاقل بالغ ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، اس کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کیا جائے۔ تو یہ جو پٹیشن ہوتی ہے، دراصل یہ پولیس کو پارٹی بنا کے کی جاتی ہے، تاکہ پولیس جو ہے وہ اس کے والدین کے بہاف پہ ان کو پریشان نہ کرے یا ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہرحال اگر وہ ایف آئی آر درج ہو بھی جائے تو بعد میں وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایک مرحلہ یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نچلے فورم پر یعنی جسٹس آف پیس کے سامنے اپنی ہراسمنٹ پٹیشن دائر نہیں کرتے، بلکہ وہ ہائی کورٹ میں جا کر کرتے ہیں، جو کہ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت رٹ دائر کی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہی بات آپ ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ جناب میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں عاقل بالغ ہوں، اور میں خود آئی ہوں، مجھے کسی نے بھگایا نہیں ہے۔ اس طرح وہاں سے بھی اسی طرح کا آرڈر صادر ہو جاتا ہے۔ اب اس آرڈر کے صادر ہونے کے بعد اس کا آرڈر جب پولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پولیس ایف آئی آر دینے سے گریز کرتی ہے، اور اس طرح اس جوڑے کو ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی بات اس کے پیچھے جو لواحقین ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچ جاتی ہے۔
تو وہ اب جس طریقے سے انہوں نے آ کر ڈائریکٹ آ کے ایک اپنی طاقت استعمال کرنی تھی، یا اپنے فورس یا اپنے ذرائع جس طرح استعمال کرنے تھے وہ اس طرح نہیں کرتے، اب وہ ان کا طریقہ یا انداز بدل جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان کو ایک تحفظ ہو جاتا ہے جوڑے کو۔ تو یہ رن وے میرج جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں یہی کہتے ہیں کہ بھاگا ہوا جوڑا۔ بہرحال اب جو ہے قانون میں ایک چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس جو کرائی گئی ہے اب، کہ لڑکی جو ہوگی یا لڑکا ہوگا ان کی طرف سے کیس دائر نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی نکاح درج ہو سکتا ہے جب تک کہ ان کا شناختی کارڈ نہ ہو۔ اس طرح یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ جو بچی ہوتی تھی بعض دفعہ اس کی عمر کم ہوتی تھی اور وہ زیادہ لکھا دیتے تھے اور عمر پوری کر کے بتا دیتے تھے، اب جب شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا تب نکاح درج ہوگا، یا اب کیس بھی دائر ہوگا، ہراسمنٹ بھی دائر ہوگی تو بھی شناختی کارڈ پر ہوگی۔ تو اس طرح لڑکیاں جو جس طرح پہلے بھاگ جایا کرتی تھیں اور نکاح کر لیتی تھیں، اب وہ کام اس طرح نہیں کر سکیں گی، اب اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ جب وہ ایسا کام کریں گی تو ان کی عمر کم از کم 18 سال ہو چکی ہوگی، اور 18 سال تک جب لڑکی پہنچ جاتی ہے تو وہ کافی سمجھدار بھی ہو جاتی ہے، عاقل بالغ بھی ہوتی ہے، اور تب تک اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو ویسے وہ خود ہی عاقل بالغ ہو جاتی ہے اور اپنا فیصلہ وہ کرنے میں آزاد ہو جاتی ہے۔ اب میں آج کا جو موضوع میں نے بتایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اب معلومات آنے کے بعد اس چیز کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جو اخلاقی اقدار سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اخلاقی اقدار کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور وہ اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہماری بچیاں رخصت ہوں، اور ایسے معاملات جس گھروں میں واقع ہو جاتے ہیں وہاں پر صف ماتم بچ جاتی ہے، اس لیے ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ایسے بچے ماں باپ کی دعائیں لے کر رخصت ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ چیز کوئی اخلاقی طور پر اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آج ہم نے اس موضوع پر جو بات کی ہے، اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد والدین کی طرف سے اغوا کا کوئی پرچہ درج ہو بھی جاتا ہے کہ لڑکی ہماری فلاں بندہ اغوا کر کے چلا گیا ہے، تو پھر یہی جو کیشمنٹ جو رٹ ہے منسوخی ایف آئی آر کے لیے سب کا بیان اس کے ساتھ لگا کے رٹ دائر کر دی جاتی ہے ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر لڑکی کا پہلے بھی بیان جو آ چکا ہوتا ہے، اس میں آپ جو پٹیشن دائر کی تھی اس نے ہراسمنٹ کی، وہ بھی ساتھ لگا دی جاتی ہے کہ پہلے بھی اس کا بیان آ چکا تھا، اور اب بھی دوبارہ اس کا بیان جب عدالت میں آتا ہے تو یہی ہائی کورٹ جو ہوتی ہے ہماری، وہ پولیس کو آرڈر کرتی ہے کہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کیا جائے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو پھر ایف آئی آر کو خارج کریں۔ تو اس طریقے سے عدالت پولیس کو یہ آرڈر کرتی ہے کہ بیان ریکارڈ کر کے اس کے مطابق فیصلہ کریں، یا عدالت خود بھی اس کو آرڈر کر کے اس ایف آئی آر کو پیش کر دیتی ہے، یعنی منسوخ کر دیتی ہے۔ تو آج جو ہراسمنٹ ہے اور ہراسمنٹ کے جو نتائج ہیں اور ہراسمنٹ کا جو تحفظ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔